ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں. یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے. نیٹو کے سربراہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران نے آبنہ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے. ہمیں ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں. ایران کو ملزمین اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے. ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں. مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. بہت کم امکان ہے کہ ایرانی اسکول پر ہمارے میزائل گرے ہوں. وفاقی وزیر کا بیان جلدی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہے جو کہتا ہے راولا کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کیا کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کر سکتا ہے؟ بلاول بھٹو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو آڑے ہاتھوں لے لیا. قومی اسمبلی میں کہا وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل حالات سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ان کی مدد کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں. وزیر اعظم سے درخواست ہے اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں. بلاول نے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی راستہ نکالنے کی ذمہ داری دینے کا مطالبہ بھی کر دیا. اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کشمیر میں سیاسی ماحول سازگار بنا کر الیکشن کروائے جائیں. کشمیر میں حالات بگڑ چکے ہیں. میں یہ دن کشمیر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا. چاہتے ہیں کہ کشمیر کے تمام مسائل افہام و تفہیم اور سیاسی طریقے سے حل ہو. خواجہ صاحب آپ جیسا سینئر پارلیمنٹیرین یہ کہے راولا کوٹ کو تو میں کشمیری نہیں سمجھتا. پاکستان، کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے دل آزاری. جب یہ کہیں کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے. مجھے کوئی اس پہ ندامت نہیں ہے. خواجہ آصف کے بیان سے دنیا بھر کے کشمیریوں کی دل آزاری ہوئی. کشمیر حساس علاقہ ہے. اس پر بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہ سمجھنا زیادتی ہے. اس بیان سے دلی رنج پہنچا. غیر ذمہ دارانہ بیان کشمیریوں کی تذلیل اور کشمیر کاز کے لیے نقصان دہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا اپنے بیان پر کوئی ندامت نہیں. کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں لازوال قربانیوں سے بنتا ہے. جنہیں گھر بیٹھے آزادی ملی وہ کبھی آزادی کی اصل قدر اور قیمت نہیں جانتے. ہم نے ملک کے لیے 5 جنگیں لڑی ہیں لیکن یہاں ملک کو گالیاں دی جاتی ہیں. میں نے ایکس پر جو لکھا وہ پورے ثبوت اور شہادت کے ساتھ لکھا ہے. رانا ثناء اللہ نے پروگرام خبر ود مالک میں کہا قائدین ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر میں الیکشن کو رکوانا ہے. کسی جتھے کا غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کی ثالثی قبول ہے. ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے. مولانا معاملات کو پوری طرح سمجھیں اور رہنمائی کریں. ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایکشن کمیٹی بن جائے گی. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ. کہا حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے. اگر ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140 کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو ابھی اسے پی لیں ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے ملاقات میں مضبوط بلدیاتی نظام کا مطالبہ کیا تو وزیر اعظم نے کہا آئینی ترمیم سب کی مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوگی. پی ڈی ایم حکومت کے قیام کے وقت معاہدہ ہوا تھا. حکومت اتحادیوں کے ساتھ اتفاق رائے کے بغیر آئینی ترمیم نہیں لائے گی. ایم کیو ایم کب تک حکومت کے لالی پاپ پر چلے گی؟ کراچی اہم ہے یا کرسی؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاقی حکومت سے نکل جائیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو ایم کیو ایم کو مشورہ. کہا کراچی کے ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں. کابینہ ارکان ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے ہے. بلاول بھٹو نے کراچی کے بلدیاتی نظام کو ملک کا بہترین نظام قرار دے دیا. کہا کراچی میں جو بلدیاتی نظام لائے ہیں وہ آپ لاہور میں لا کر دکھائیں. کسی بھی آئینی ترمیم سے پہلے ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں. بلاول نے کہا حکومت عاشورہ سے پہلے بجٹ منظور کرائے. ممبران کو زیادہ نہیں روک سکتا. تاخیر کی تو ممبران کو مزید اسلام آباد رکنے کی اجازت نہیں دوں گا.
تحریک اب کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ یہ جو تحریک تھی سستی آٹے اور سستی بجلی کے لیے تھی، اب دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا آج کے بعد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیسی پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز جن سے کوئی تعلق نہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا دھچکا۔ کمیٹی کے متعدد کور اراکین نے تنظیم کی پالیسیوں سے لاتعلقی اختیار کر لی۔ کور ممبر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رضوان کرامت نے کہا، یہ تحریک کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اعلی کار بن گئی ہے۔ کور ممبر بلال شیخ کہتے ہیں، تحریک سستے آٹے اور بجلی کے لیے تھی، لیکن اب یہ دشمن کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ انجم زمان اوان اور ایڈوکیٹ راجہ امجد خان نے بھی کمیٹی سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا۔ पेट्रोल 458, डीजल 520 और हाई ऑक्टेन 670 रुपए का। पाकिस्तान में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सस्ता तेल महंगा बेचा, अरबों का मुनाफा कमाया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में महंगे तेल पर अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में शमूलियत का मुतालबा कर दिया। कहा, पेट्रोल डीजल सस्ता होने से 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पेट्रोल प्राइस तजियाकार कहते हैं, यही कंपनियां कीमतें बढ़ाने पर खामोश क्यों रहती हैं? इन्वेंट्री लॉस आर्जी होता है, मुस्तकिल नहीं। तेल महंगा हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ज़्यादा मुनाफा कमाया तो उस वक्त ख्याल ना आया। फ़ायदा हमेशा कंपनियों का और ख़सारा हर बार आवाम का। अगर कीमतों का पूरा निज़ाम दबाव की नज़र हो गया तो ओपन मार्केट मैकेनिज्म सिर्फ नाम रह जाएगा। معاشی اشاریوں میں بہتری، زر مبادلہ ذخائر اور مالیاتی استحکام پر اعتماد کا اظہار۔ عالمی مالیاتی ادارے بارکلے نے پاکستان کے خود مختار ڈالر بانڈز کی درجہ بندی اپ گریڈ کر دی۔ مئی میں کی گئی تنزلی واپس، پاکستانی بانڈز کی کارکردگی بہتر ہونے کی پیش گوئی۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے کی توقع۔ بارکلیز کے مطابق بین الاقوامی مالی معاونت تک رسائی سے پاکستان میں معاشی استحکام آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ تشکیل دینے پر حکومتی ٹیم اور وزارت خزانہ کی پذیرائی۔ کہا، بجٹ میں وعدے کے مطابق تنخواہ دار طبقے، کاروباری برادری اور عوام کو ریلیف دیا۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ملک کے ہر شہری تک پہنچائے جائیں گے۔ پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی، چند سال پہلے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹری اس کو کہتے تھے، اس کو ٹیررسٹ کنٹری کہتے تھے، آج اس کو پیس میکر نام سے یاد کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ جب اکنامک بینیفٹس بھی شروع ہو گئے، OIC وومن کانفرنس جولائی میں پاکستان ہو رہی ہے، SCO کی فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ معاشی اشاریوں میں بہتری، زر مبادلہ ذخائر اور مالیاتی استحکام پر اعتماد کا اظہار۔ عالمی مالیاتی ادارے بارکلے پاکستان کی خود مختار ڈالر بانڈز درجہ بندی اپ گریڈ کر دی۔ پاکستان کو پہلے دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، آج پیس میکر کہا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے دعوتیں مل رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا، اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، ایران کو خبردار کرتے رہے۔ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ایران کی جانب سعودی عرب پر انتہائی حکومت۔ پاکستان اور ایران کی امنگیں اور مقاصد مشترکہ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی پاکستان کے خطے میں امن کے لیے کردار پر تعریف۔ ایکس پر لکھا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت کی عکاس ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا ہم دورہ کیا۔ اپنے بھائیوں آصف زرداری، شہباز شریف اور عاصم منیر سے تفصیلی مشاورت ہوئی۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ باہمی روابط تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا. امیر قطر نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے امیر قطر کا امن کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ ادا کیا. کہا کامیابی فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور قطر سمیت برادر ممالک کی بدولت ممکن ہوئی. وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. ایران اور خلیجی ملکوں میں مذاکرات، سعودی عرب میزبانی کرے گا. فاسٹ نیوز کے مطابق سعودی عرب جلد ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان مفاہمت کے لیے مذاکرات کی میزبانی کرے گا. مذاکرات کا بنیادی مرکز آبِ ہرمز کا مستقبل میں انتظام ہوگا. مقصد آبی گزرگاہ کے لیے جامع فریم ورک تیار کرنا ہے. اس بیٹھک کا ایران امریکہ مذاکرات سے تعلق نہیں ہوگا. First high-level committee meeting in pursuant of this concluded with the issuance of a joint statement by Pakistan and Qatar as a mediator. One is the establishing a high-level committee for political oversight for mediation. برگن اسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے پھر ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کی ٹیکنیکل ٹیمیں پاکستان اور قطر سے مسلسل رابطے میں ہیں. ایرانی میزائل پروگرام کا معاملہ اسلام آباد MOU میں شامل نہیں. ایران سے تجارتی گیٹ وے کا معاملہ بھی پابندیوں کے خاتمے سے جڑا ہے. ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال پاکستان افغانستان معاملے سے قطعی مختلف ہے. علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان سے متعلق چین کے کردار کے معترف ہیں. پاکستان کا کویت، بحرین اور UAE پر حملوں سے متعلق موقف بالکل قانونی ہے. پاکستان کے تینوں ممالک قیادت کے ساتھ رابطے رہے ہیں. کراچی میں رات کے بوندا باندی کے بعد سڑکوں پر پھسلن، متعدد موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی. ایک گاڑی بھی پھسلن کے باعث فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی. پولیس اہلکار اور عوام موٹر سائیکل سواروں کی رہنمائی کرتے رہے. وینزویلا میں پہلے 7.1 اور پھر 7.5 کی شدت کا زلزلہ، متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق وینزویلا میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر اموات اور تباہی کا خدشہ ہے. دارالحکومت کراکس سمیت کئی شہروں میں عمارتیں لرز گئیں. زلزلے کے جھٹکے کولمبیا میں بھی محسوس کیے گئے. کئی علاقوں میں بجلی اور انٹرنیٹ سروس متاثر. امدادی کارروائیاں جاری. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں بھی زلزلہ. 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری. لاہور میں استخارے کے بہانے خواتین کو پھنسانے والے سے تفتیش. 40 خواتین کا ڈیٹا، 763 قابل اعتراض ویڈیوز اور 1338 تصویریں برآمد. ملزم سوشل میڈیا ایپس پر روحانی علاج اور استخارے کے بہانے خواتین کو ورگلاتا تھا. فورینزک رپورٹ کی مدد سے متعدد متاثرہ خواتین کی شناخت کر لی. ملزم کا انارکلی میں بوتیک ہے جہاں آنے والی خواتین کو ورگلا کر آستانے پر بلاتا تھا. دوران ریمانڈ پولیس ملزم کی نشاندہی پر 2 موبائل فون، 2 انٹرنیٹ رائٹرز اور استخارے کی کتاب برآمد ہوئی. ڈائریکٹر NCCIA محمد علی وسیم کا کہنا ہے بلیک میلر کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی جانے والے مسافر سے لاکھوں مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد. مسافر نے $5000 امریکی ظاہر کیے. تلاشی پر مسافر سے $10,491 امریکی، جاپانی ین، اماراتی درہم، سنگاپوری ڈالر برآمد ہوئے. غیر ملکی کرنسی کسٹمز ایکٹ کے تحت رقم ضبط کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا. PTA ری آرگنائزیشن ترمیمی بل میں وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کی رائٹ آف وے شیکوں سے متعلق رپورٹ پیش. وزارت قانون کے مطابق کمیٹی نے رائے دی بل کا مقصد ڈیجیٹل رابطہ سہولت بہتر بنانا، شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہے. نجی جائیداد کے معاملے میں مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ بنیادی شرط ہوگی. نجی پراپرٹی کا استعمال مالک کی رضامندی، باہمی معاہدے کے بغیر نہیں کیا جائے گا. قانون کا اطلاق تمام سرکاری اور غیر سرکاری اراضی، عمارتوں پر کیا جائے. زمین، زیر زمین، ٹیلی کام ڈھانچے، رائٹ آف وے آلات پر واضح فرق رکھا جائے گا. رائٹ آف وے اصلاحات کا بنیادی مقصد تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ہے.